أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. اس عنوان سے خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا بیان سنتے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والخاشعين والخاشعات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، تحریک دفاع صحابہ کے روشن ضمیر کارکنان کی جانب سے آج کی یہ نشست
جو 9 جنوری 1987 یہاں 18 بلاک سرگودا میں انعقاد پذیر ہے، بڑے فکر انگیز عنوان سے معنون کیا ہے۔ اس نشست کو ہمارے روشن ضمیر منتظمین نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ عفیفہ کائنات مخدومۃ المسلمین حبیب خدا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا وعلیہن اجمعین کی شخصیت و کردار پر گفتگو کر کے ہم اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اپنے حال کا تجزیہ کرتے ہوئے استقبال کے سفر کو نیا عزم اور ولولہ دیں گے۔ اور اسی عنوان کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ اسلامی انقلاب نے جہاں مردوں کی صف میں بڑے تاریخ ساز کردار پیدا کیے، جن میں نمایاں طور پر حضرات خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، فاتح مصر عمرو بن عاص، قاتل مجوسیت و نصرانیت سعد بن ابی وقاص، اور مدبر اسلام فاتح عرب و عجم سیدنا معاویہ، حکیم اسلام نواسہ رسول گلشن رشد و ہدایت کے گل سرسبز سیدنا حسن مجتبی اور شہید وفا پیکر ایثار بادشاہ صداقت حسین ابن علی اور سلمان و بلال جیسے کردار اسلام کے شاندار ماضی کی متاع عزیز ہیں۔ اسی طرح اسلام کے دامن میں عورتوں کا کردار بھی ملت اسلامیہ کے لیے سرمایہ فخر ہے۔ بالخصوص ازواج رسول، بنات رسول اور وہ صحابیات کہ جن کی نسوانیت کو مردانگی سلام کرتی ہے،
جن کی نسوانیت کو مردانگی سلام کرتی ہے، جن کے ہاتھ چوڑیوں کے لیے نہیں تلواروں کے زیور ڈھونڈتے تھے، جن کے ہونٹ مصنوعی رنگوں سے نہیں اپنے مجاہد بیٹوں کے خون شہادت سے رنگین ہوتے تھے، جو گھر کی چار دیواری میں عفت کی ملکہ نظر آتی تھی تو عرصہ حیات میں میدان عمل میں برسر پیکار بھی نظر آتی تھی۔ یہ سوچ ہی سراسر احساس کمتری پہ مبتلا ہے کہ اسلام نے تو ساری عظمتیں مرد کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ احساس کمتری پہ مبنی ہے یہ سوچ، ساری عظمتیں انسانیت کے دامن میں ہیں۔ اسلام بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز جنس و زبان پوری انسانی برادری کے لیے ابر کرم بن کے آیا اور اس کی حیات آفرین بوندوں نے سب کو نوازا ہے۔ جس طرح پانی آسمان سے جب بارش کی صورت میں برستا ہے تو وہ دھرتی کے سینے پر بلا امتیاز برستا ہے، یہ پھر دھرتی کا اپنا ظرف ہے کہ کہیں سے گل اگتے ہیں، کہیں سے گلشن پھوٹتے ہیں، کہیں سے بدبو ابلتی ہے۔ سرخیز دھرتی پہ پانی برسے تو گلشن پھوٹتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کوڑے کے ڈھیر پہ بارش برسے تو بدبو پھیلتی ہے۔ اسلام کا ابر کرم برستا تو سب پہ ہے، لیکن کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہے اور کوئی ابو جہل زندیق بنتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن عقیدت کے سفر میں اس وقت تک کامیابی ناممکن ہے جب تک کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرداروں کی عقیدت کو بھی جزو ایمان نہ سمجھ لیں۔ اور امہات المومنین یہ تو وہ کردار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، جس طرح کہ اللہ نے پوری انسانی برادری میں سے چن چن کر اپنے محبوب کو رضاکار فراہم کیے، اسی طرح پوری انسانیت میں سے اللہ نے چن چن کر اپنے محبوب کو بیویاں فراہم کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا پہلا رابطہ ہے۔ بڑی باوفا خاتون ہے، انہوں نے اسلام کے دور اساسی میں
اللہ کے محبوب کے ساتھ جو وقت گزارا، جس والہانہ عقیدت سے انہوں نے ایثار کیا، اسلام کی تاریخ جگمگا رہی ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان روایات سے۔ شعب بنو ہاشم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر بندی کے ایام گزارے ہیں تو خدیجہ بھی ان لمحات میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھی۔ بہت بڑی تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب تجارت کرتی تھی، قافلے چلا کرتے تھے، میلوں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، سونے چاندی میں کھیلتی تھی یہ خاتون، اس کی تونگری رشک کے قابل تھی، لیکن جب اللہ کے رسول سے وابستہ ہوئی تو پھر وہی فقر و درویشی۔ بنو ہاشم کے شعب میں نظر بندی کا زمانہ بڑا تلخیوں کا زمانہ تھا، مسلسل فاقے ہوا کرتے تھے، تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فاقے کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خدیجہ کے چہرے پر نقاہت کی کیفیت ہے، فرمانے لگے خدیجہ میری وجہ سے آپ کو یہ دکھ اٹھانے پڑے، میری رفاقت میں آپ کو یہ تلخیاں سہنی پڑی، رہ کے تمہیں وہ زمانہ تو یاد آتا ہوگا جب تم سونا چاندی میں کھیلتی تھی۔ سرگودا کے دوستو، جانتے ہو خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ آنکھیں بھر آئیں، فرمانے لگی ہاں اللہ کے محبوب، تنہائی میں بیٹھ کر رہ کے وہ زمانہ یاد کرتی ہوں اور رو رو کر حسرت کرتی ہوں کہ آئے کاش سونے چاندی کا جب ڈھیر ہوا کرتا تھا میرے سامنے، وہ تو ایک بھی لمحہ مجھے میسر نہ ہوتا، زندگی کے وہ سارے لمحات اسی فخر و درویشی میں آپ کے قدموں میں گزرے ہوتے تو بہت کامیابی کی بات۔ اللہ اکبر۔ نالا از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، میرے عزیز دوستو، خرد افسوس بلا عمر کے گرفتار نہ شد، اس کو محبت کے پنجرے میں قید پنچھی شاعر کی نظر میں روتا ہوا نظر نہیں آیا، اس زمانے پر افسوس کرتا ہوا نظر آیا کہ جو اس پنجرے سے باہر گزر گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ایثار سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے وطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیواجی تنہائی کے احساس میں افسردہ نظر آئے۔ تو مزاج شناس رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس افسردگی کو سمجھ گئے۔ اب اللہ نے ایک ایسے نسوانی پیکر کا انتخاب کر لیا تھا اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے کہ جس نے
زوجہ رسول کے ساتھ ساتھ معلم کا کام بھی کرنا تھا. تعلیم کا کام بھی اللہ نے ان کے حافظے سے اور ان کی ذہانت سے لینا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر کو اللہ نے اس سعادت کے لیے منتخب کر لیا. فرماتی ہے میں کھیل رہی تھی کہ مجھے بلایا گیا. گھر میں کچھ خواتین جمع تھیں. ان کی موجودگی میں میری مانگ بھر دی گئی اور وہ سب باتیں ہونے لگی جو کسی بچی کی نسبت کے وقت ہوا کرتی ہے. تو میں شرمانے لگی. فرماتی ہے میری ماں نے میرے کان میں کہا بیٹی اس نسبت سے تجھے شرمانا نہیں ہے، فخر کرنا ہے. اللہ نے تیرے مقدر میں جو نسبت پسند فرمائی ہے قیامت تک کوئی عورت اس سعادت میں شاید تیرے ہم پلہ نہ ہو سکے. جتنا فخر کر سکتی ہو کرو کہ تیری نسبت اللہ کے محبوب سے ہو گئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو بن گئی ہے. تو عزیز دوستو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذہانت، فطانت اور تدبیر و حکمت میں ایک انفرادی پہچان رکھتی ہے. انفرادی پہچان رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے حافظے نے اس امت کو اقوال رسول کا اتنا بڑا ذخیرہ عطا کیا ہے کہ اور کسی خاتون سے حضور کی اتنی حدیثیں مروی نہیں ہوئی جتنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہیں. مردوں میں ابو ہریرہ کو یہ انفرادیت نصیب ہوئی، عورتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ انفرادیت نصیب ہوئی. 2210 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. اور شریعت مصطفی کے ضمن میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تجزیہ کے مطابق تقریباً نصف مسائل جو عورتوں کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت عائشہ کے حافظے کے ذریعے اس امت تک پہنچے. ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں، ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول وہ دقیق ترین مسائل، وہ پیچیدہ مسائل کہ جنہیں حل کرنا ہمارے لیے مسئلہ بن جایا کرتا تھا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب وہ مسائل پیش کیے جاتے تو چٹکی میں حل کر دیا کرتی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم طالب علم بن کر ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوں اور مطمئن ہوئے بغیر اٹھ آئے ہوں. کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا. ہم جب طالب علم کی حیثیت سے ام المومنین کی خدمت میں پہنچے تو ہمیشہ مطمئن ہو کر اٹھے. یہ اطمینان کا تعلق طلب سے بھی ہوتا ہے. عزیز دوستو، طلب سچی ہو تو اطمینان ملتا ہے اور طلب میں ملاوٹ ہو تو انتشار پھیلتا ہے. طلب سچی ہو تو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اگر طلب میں ہوس کی ملاوٹ ہو جائے
گئے تو ہیں آپ کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن دل میں یہ طے کر لیا ہے کہ اس کی بات نہیں مانوں گا، اپنی بات منواؤں گا، تو یہ طلب نہیں ہے، ہوس۔ وہ جتنے بھی دلائل دے گا اس میں مطمئن نہیں ہونا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سچی طلب تھی۔ عزیز دوستو، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی حلقہ ازواج رسول میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، اللہ نے میری کتاب زندگی میں ایسے ابواب ترتیب دیے ہیں کہ جنت کی حوریں بھی رش کرتی ہیں۔ فرمایا کرتی تھی، دیکھو نا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کون ہے جو میری اس خوش نصیبی میں میرا مقابلہ کرے کہ میرا انتخاب عرش بری پہ ہوا۔ ہر بیٹی کا رشتہ باپ ڈھونڈتا ہے، بھتیجی کے لیے چچا بے قرار ہوتا ہے، بھانجی کے لیے ماموں بے قرار ہوتا ہے، بہنوں کے لیے بھائیوں کو فکر ہوتا ہے، لیکن ابو بکر کی لخت جگر کا یہ مقدر ہے کہ اس کے لیے رشتہ اللہ نے منتخب فرمایا۔ رویا صادقہ میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو خواب میں سیدہ عائشہ کا حلیہ دکھا کر فرمایا، محبوبم اب ہم نے یہ رفیقہ حیات تمہارے لیے منتخب کی۔ پھر فرمایا کرتی تھی کہ یہ انفرادی سعادت صرف میرے حصہ میں آئی کہ میں باقرہ کی حیثیت سے خانوادہ نبوت میں داخل ہوئی، باقی تمام ازواج رسول مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، صرف عائشہ کو یہ انفرادی اعزاز حاصل ہے کہ وہ باقرہ کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے قدموں میں حاضر ہوئی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 14 سال تھی جب رخصتی ہوئی، کچھ حضرات کہتے ہیں 16 سال تھی، لیکن کچھ وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں عائشہ کی عمر صرف 11 سال تھی یا 10 سال تھی، 10 اور 11 سال کے پیٹے میں تھیں کہ جب رخصتی ہوئی۔ اس پر تب آزمائی بھی ہوئی، کچھ عالمانہ بحثیں بھی ہوئی جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 10-11 سال کی عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تو یہ بھی انفرادیت ہے، یہ بھی انفرادیت ہے۔ مشیت عیش بھی یہ تھی، اللہ کی منشا یہ تھی کہ جو خاتون باقرہ کی حیثیت سے رسول کے ازدواجی حلقہ میں بھیجی جا رہی ہے وہ بلوغ کی نظر بھی رسول کے حلقہ میں جا کے کھولے، تاکہ جب بالغ ہو کر نظر اٹھائے تو اپنے سامنے محمد معصوم کو جلوہ نما یورپ نے آبجیکشن کیا تھا، مستشرقین نے اعتراض کیا تھا، ان کو اللہ نے ایسا جواب دیا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں یہ بھی انفرادی اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا کہ میرے بستر پہ قرآن اترا۔
فرماتی تھی یہ اعزاز بھی صرف اللہ نے مجھے عطا کیا کہ میرا مسکن، میرا حجرہ رسول کی دائمی آرام گاہ بن گیا۔ آقا انعامدار جہاں آج سو رہے ہیں وہ حجرہ عائشہ ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ۔ یہ سن کر چاہے کوئی خوش ہو یا سر پیٹ لے، لیکن عائشہ کا حجرہ رسول کی دائمی آرام گاہ بن گیا۔ اور امت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سوتا نہیں، سلایا جاتا ہے۔ وہ تو بولتا نہیں، وہ دیکھتا نہیں، اسے جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مسند نشین ہے۔ یہ سن کر چاہے کسی کو خوشی ہو یا چاہے کوئی سر پیٹ لے، لیکن صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کا حجرہ ہی رسول کی دائمی آرام گاہ بن گیا۔ فرماتی تھی یہ عزت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میں نے ان آنکھوں سے جبرائیل امین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور فرمایا کرتی تھی یہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کی، بہتان تراشی کی، بدزبانی کے تیر چلائے تو فرماتی تھی وہی کے کٹہرے میں اللہ نے میرے حق میں گواہی دی۔ الزام تو لگا حضرت موسیٰ پر بھی، الزام کا لگنا قابل اعتراض نہیں، ثابت ہونا وجہ عتاب ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ صاحب خدیجہ پر یہ الزام کیوں نہیں لگا، زینب پر یہ الزام کیوں نہیں لگا، سیدہ فاطمہ پر ایسی باتیں کیوں نہیں ہوئی، تو عزیز نوجوانوں پوچھا کرو ان سے ابراہیم پر ایسا الزام کیوں نہیں لگا جو موسیٰ پہ لگا، یعقوب پر وہ الزام کیوں نہیں لگا جو ان کے بیٹے پہ لگا، آسیہ پر وہ الزام کیوں نہیں لگا جو مریم پہ لگا۔ یاد رکھیے اللہ اپنے بندوں کا جب درجہ بلند کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف صورتیں پسند فرماتے ہیں، وہ جس کے لیے جو چاہیں صورت پسند فرما لیں۔ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا مسلمان کا نہیں بد نصیب کا مقدر ہے۔ الزام حضرت موسیٰ پہ بھی لگا، الزام حضرت یوسف پہ بھی لگا، اور الزام سیدہ مریم پہ بھی لگا، موسیٰ پہ الزام لگا۔ وہ کیا ہے جی؟ فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك
قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم عظیم یوسف امتحان و آزمائشوں کے مرحلوں سے منزل عشق کا سفر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. حاسدین نے مٹانا چاہا، وارث نے بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا، کنویں سے جان بچائی، پھر شاہی محل میں آن خطرے میں پڑ گئی، اس لیے کہ بیگم کے ارادے میں ٹھوکر لگی. حسن یوسفی کو دیکھ کر لڑکھڑا گئی، سازش کا جال بچھایا، یوسف کو پھنسانے کے لیے سازش کا جال پھیلایا، حیوانیت و سفاکیت کے انتظامات کیے. جناب یوسف علیہ السلام شاہی محل میں لائے گئے. جس دروازے سے گزرتے ہیں وہ بند کر دیا جاتا ہے. کئی دروازوں سے گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ منظر آ گیا کہ جسے دیکھ کر کانپ گئے، فرط غیرت میں کانپ گئے، فرط غیرت میں کانپ گئے. عزیز مصر کی اہلیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نعرہ لگایا، ہائی طلب، ہائی طلب، یوسف یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. ایک قرات میں آیا ہے ہی طلب، یہ آرائش و زبائش جو میں نے کی سب تیرے لیے. ذرا ایک نظر دیکھیے نا. اس مہاب یوسف نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا، معاذ اللہ، تیری طرف کیسے دیکھوں، تو بول و براز کا مجسمہ ہے. او غلاظت کی بوری، بدبو کا ٹینک، گندگی کا مرکز، میں تیری طرف کیسے دیکھوں؟ جس کی نگاہ میں وہ حسن لطیف سما جائے وہ ان غلاظتوں سے کبھی متاثر نہیں ہوا کرتے. تو نے کپڑے بھی اچھے پہن رکھے ہیں، فل میک اپ کر رکھا ہے، لیکن گوبر کو چاندی کے ورق میں لپیٹ دیا جائے تو پھر بھی وہ گوبر ہی رہتی ہے نا. قال معاذ اللہ
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وہی میرا دستگیر ہے، تیرے سر سے بچانے والا بھی وہی، تیرے تباہ کن ارادوں سے مجھے محفوظ رکھنے والا بھی وہی، پھر دل کی زبان سے التجا کی کنویں میں جان بچانے والے معبود اب تو آن خطرے میں ہے، اور اہل نظر کے نزدیک جان اتنی قیمتی نہیں ہوا کرتی جتنی آن قیمتی ہوا کرتی ہے. الہ العالمین اب تو آن خطرے میں ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے یوسف جس نے جان بچائی تھی وہ آن بھی بچائے گا، لیکن میرے مشکل کشا، او میرے حاجت روا، او میرے کار ساز، دروازے سارے بند ہیں، شاہی محل ہے، اکیلا ہوں. رب العالمین نے فرمایا میرے یوسف تم بھی اکیلے ہو تو میں بھی اکیلا تیرا دستگیر ہوں. قدم بڑھاؤ نا، دروازے کھلتے جائیں گے، تالے ٹوٹتے جائیں گے. سیدنا یوسف علیہ السلام قدم بڑھاتے ہیں، تالے ٹوٹتے جاتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں. ہاتھوں سے نکلتے ہوئے شکار کو دیکھ کر بیگم بدحواس ہو گئی، بدحواسی کے عالم میں دوڑی، یوسف کا کرتا پکڑا. غیرت مند یوسف نے کرتا پھٹ جانے دیا، دھجیاں اڑ گئی کرتے کی. جس حصے کو زلیخا نے پکڑا تھا وہ حصہ اسی کے ہاتھ میں، اور یوسف بے داغ باہر. میں یہاں کہا کرتا ہوں، سرگودا کے روشن ضمیروں کہا کرتا ہوں، پیغمبر کی پاکیزگی کتنی عجیب ہے. نبی کتنا پاک ہوا کرتا ہے. نبی کے پاک کرتے پر، نبی کے پاک کرتے کے جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ناپاک ہاتھ لگ جائیں خدا وہ حصہ بھی نبی کے کرتے سے جدا کر دیتا ہے. کے پاک حصے پر جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائیں حق تعالیٰ اس حصے کو بھی نبی کے پاک کرتے سے جدا کر دیتا ہے. تو جو غیور خدا اپنے نبی پاک کے کرتے کے اس حصے کو برداشت نہیں کرتا جس حصے پر ناپاک ہاتھ لگ جائیں، تو پھر وہی خدا قیامت تک ناپاک لوگوں کے ساتھ اپنے نبی پاک کو کیسے سونے دیتا. یوسف باہر آئے. قرآن پاک نے فرمایا وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. باہر آتے ہی عزیز مصر سامنے آ گیا. بیگم نے فوراً موقف بدلا. ایکٹنگ تھی نا، عشق نہیں تھا، ہوس تھی. آئے ہوس کبھی وفا نہیں کرتی، عشق سولی پر چڑھ جاتا ہے، عشق آتش نمرود میں کود جاتا ہے، اس لیے کہ عشق سچائی کی بنیاد پہ سفر کرتا ہے اور ہوس ایکٹنگ کی بنیاد پہ سفر کرتی ہے. ہوس کے موقف بدلتے رہتے ہیں، عشق کا موقف کبھی نہیں بدلتا. موقف بدلا بیگم نے. قرآن پاک نے فرمایا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا.
إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عزیز مصر سے کہنے لگی اچھا صلہ ملا، اچھا صلہ ملا ہے، بڑی چاہتوں سے پالا تھا نا اسے، دیکھ اس کی جوانی تیری آبرو کے لیے خطرناک بن گئی، آج اس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، یہ تو مجھے داد دیجیے، میں نے کمال کیا کہ لڑ جھگڑ کے عزت بچا لی، ورنہ اس نے تو حد کر دی تھی. جھوٹا موٹا رونا بھی شروع ہو گئی، سزا بھی تجویز کر لی کہ الا ان یسجن او عذاب علیم، ڈال دیجیے اسے جیل میں یا کوڑے مار مار کر صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے. یوسف معصوم نے اپنی صفائی میں بیان دیتے ہوئے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی. نہیں عزیز مصر، مجھے اپنی ذات کا فکر تو نہیں، لیکن جس منصب پہ میں بیٹھا ہوں کہیں وہ منصب بدنام نہ ہو جائے. نبی لوگوں کی عزت پر ہاتھ اٹھانے نہیں آتے، لوگوں کی عزت کے تحفظ کے لیے آیا کرتے ہیں. جھوٹ کہتی ہے اس نے میری آن کو خطرے میں ڈالنا چاہا، حملہ آوری یہ تھی، میں نے تو دفاع کیا ہے. رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف پھر بولتے ہو جب مجھے پکارا تو پھر بولتے کیوں ہو؟ چپ رہو نا، میں اسی کے گھر سے تیری پاکیزگی بیان کرواؤں گا. وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. عزیز مصر کا اسی گھر کا ایک لڑکا گواہ بن گیا، کہنے لگا بادشاہ جی نہ اس کا الزام مانیے نہ اس کی صفائی مانیے، اپنے عقل سے کام لے کر حالات کا جائزہ لیجئے. تیری بیگم کہتی ہے حملہ یوسف نے کیا تو پھر کرتا آگے پھٹا ہونا چاہیے کہ وہ حملہ کرتے تھے یہ دفاع کرتی تھی. یوسف کہتا ہے کہ حملہ اس نے کیا تو پھر کرتا پیچھے سے پھٹا ہونا چاہیے کہ یہ بھاگتے تھے وہ پکڑتی تھی. نہ اس کی سنو نہ اس کی سنو، اپنی عقل سے کام لو. قرآن پاک نے فرمایا فلما رأى قمیصہ قد من دبر. عزیز مصر نے جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا نظر آیا، ساری بات سمجھ گئے. یوسف سے معافی مانگی اور بیگم سے کہا تو اللہ سے معافی مانگ، بہت بڑی خطا ہو گئی تجھ سے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. حضرت یوسف پر الزام لگا تو عزیز مصر کے گھر میں اللہ نے ایک لڑکے کو وکیل صفائی بنایا. حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورت وکیل صفائی بن گئی. سیدہ مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بن گئے. لیکن
صدیق اکبر کی لخت جگر، محمد عربی کی آبرو، مسلمانوں کی مادر محترمہ حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تو نہ لڑکے سے کام لیا گیا نہ کسی عورت سے کام لیا گیا، خود خدا وکیل صفائی بن گیا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں جو پاکیزگی مراد ہے وہ اخلاق کی پاکیزگی مراد ہے، اور جو خباثت مقصود ہے وہ بھی اخلاق کی خباثت مقصود ہے۔ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک ایسی خاتون تو تھی کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اس کے اخلاق بیمار نہیں تھے، اس کا دامن پاک تھا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک ایسی خاتون تو تھی کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اس کے اخلاق خراب نہیں تھے، اس کا دامن پاک تھا۔ یہاں پر جو پاکیزگی مراد ہے وہ اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے، اور وہیں قلب رسول پر اللہ کا یہ فیصلہ نازل ہوا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ناپاک بیویاں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جرح کے انداز میں، وکیل صفائی کے انداز میں رب العالمین نے دنیا والوں کے سامنے یہ حقیقت رکھ دی، جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے، جس کا شوہر محمد معصوم ہے، اس کی بیوی کتنی عظیم ہے۔ پھر رب العالمین نے جج کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ عائشہ کا دامن ان تمام الزامات سے پاک ہے جو منافقین نے لگائے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ قریب بیٹھی ہیں، قرۃ ورزق کریم، ہم نے تیرے لیے، صرف تیرے لیے نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہیں، لہم جمع کا صیغہ ہے، ان سب کے لیے مغفرت اور رزق کریم تیار کیا ہے۔ الہ العالمین جنہوں نے جھوٹا کیس بنایا تھا ان پر کوئی جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے۔ فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔
ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تیرے روحانی بیٹوں کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ عائشہ کے دشمنوں کے لیے دردناک عذاب آخرت میں بھی۔ عائشہ کے دشمنوں کے لیے کس کو یاد کر رہے ہو؟ کس کو یاد کر رہے ہو؟ میں کس کا نام لے رہا ہوں اور تم کدھر جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ کے دشمنوں کے لیے دردناک عذاب اور عائشہ کے غلاموں کے لیے، روحانی بیٹوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم۔ عائشہ کے دشمنوں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ نہیں؟ یہ سننے کی بات ہے یا دیکھنے کی؟ یہ تو مشاہدہ ہے دوستو۔ حشر میں جو عذاب ہوگا وہ تو حشر کی آنکھیں دیکھیں گی، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمنوں کو دنیا میں بھی جو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو ان کا مقدر، ورنہ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انگلی بھی مار دے کسی کو برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا سا دھکا بھی دے دے کسی کو، لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دشمنان عائشہ کا مقدر تو دیکھیے، کسی اور کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں، سر بھی اپنا۔ اپنی جلائی ہوئی آگ، اپنی جلائی ہوئی، اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں جلنا مزہ آتا ہے انہیں، کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے۔ عزیز دوستو، قرۂ ارض پہ کوئی مذہب نہیں سوائے یہودیوں کے۔ فاقتلوا انفسکم، جن کے ہاں تھا کہ تم اپنے آپ کو آگ میں جھونک دو تو بچ جاؤ گے، ادروائز ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہودیوں کے ہاں تو یہ مذہب تھا، یا پھر ہندو کا یہ مذہب ہے کہ مرنے کے بعد آگ میں کود جاؤ۔ اسلام میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آگ میں کود جانا مذہب ہے۔ اسلام تو آگ بجھانے آیا ہے، آگ بھڑکانے نہیں آیا۔ میں تو زندگی بھر یہی کہتا رہوں گا، کہتا رہا ہوں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے یہ کہ تجھے عافیت بخشی، فضیلت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ اور خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے
یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. اور سرگودا کے روشن ضمیروں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ غزوہ بدر میں صدیقہ کی چادر اسلام کا پرچم بن گئی. اور یہ انتخاب خود رسول نے فرمایا. اب یہ بھی بتاؤں کہ وہ پرچم کن ہاتھوں نے لہرایا. کیونکہ علمبردار بھی زخمی ہو گیا تھا، علمبردار بھی زخمی ہو گیا تھا. جنگ کی گہما گہمی میں پرچم بھی گم ہو گیا تھا. رضاکار قائد کے ہاں آئے، عرض کیا اب کون سا کپڑا بلند کیا جائے. حضور خیمہ میں تشریف لائے. کچھ دیر کے بعد عائشہ کا دوپٹہ باہر لائے. فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ علی نے عرض کیا اللہ کے محبوب حاضر ہوں، حکم فرمائیے. رحمت عالم نے فرمایا آج اسلام کی آن کا امین عائشہ کا دوپٹہ بنے گا اور اس دوپٹے کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ ثابت ہو جائے کہ علی اور عائشہ میں کوئی فرق نہیں. علی جیسا بیٹا کہاں سے لائے گی یہ دنیا، اور عائشہ جیسی ماں کہاں سے لائے گی یہ دنیا. علی کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں اور عائشہ کے ماں ہونے میں شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا. ہاں الحمدللہ ہم عقیدتوں کے نقیب ہیں، نفرتوں کے نہیں. ہم عقیدتوں کے نقیب ہیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانے والے نہیں ہیں. ہمیں پہچانیے، ہمیں پہچانیے. ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانے والے نہیں ہیں. ہم عقیدتوں کے نقیب ہیں، نفرتوں کے نہیں. ہم اپنے سینوں کو صحابہ کی عظمت کا خزینہ بنا کر اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں اور رقبہ بھی. ہم اپنے سینوں کو اہل بیت و اہل رسول اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبت کا مرکز بنا کر اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں. ہم گالیاں دینے والے نہیں. الحمدللہ ہم گالیاں سن سکتے ہیں، اللہ ہمیں یہ ظرف عطا کرے، لیکن گالیاں دینے والے ہم نہیں. اس لیے کہ ہمارا قائد بھی گالیاں نہیں دیا کرتا. میرے عزیز دوستوں، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا. اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت العالمین رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے. اور شفاعت کی
تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمعہ کی اجتماع میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وقت کی حد بندی قوت پرواز چھین لیتی ہے۔ اب بھی میرے بکھر جانے کا وقت آیا تھا، مچل جانے کا وقت آیا تھا، لیکن کیا کروں، فروزہ ہے سینے میں شمع نفس، ادھر قلت وقت کہتی ہے بس کہ گھڑی میں بس قریب ہے 2 کے، اور میرا ہدف تھا 1:45 کا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ صدیقہ کائنات کے نام کو، عظمت کو، سیرت و کردار کو سن کر صرف جھوم سکتے ہو، یا اس عفیفہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تختہ دار کو چوم بھی سکتے ہو؟ پھر سوال کرتا ہوں، صدیقہ کائنات کی عظمت و اہمیت و فضیلت کو سن کر صرف جھوم سکتے ہو، یا اس عفیفہ کی آبرو کے تحفظ کے لیے تختہ دار کو چوم بھی سکتے ہو؟ یہ حلوائیوں کا وعدہ ہے یا شدائیوں کا؟ میرا تعلق آپ سے پرانا ہے سرگودا دوستوں۔ میں اس شہر میں باوجود اس کے کہ میرا یہاں مسکن نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو سرگودے کا ایک شہری محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ اس شہر کے گلی کوچے میرے شناسا ہیں۔ کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے کھڑے ہو کر صدائے حق کو صداقت بلند نہیں کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پیار میں کمی نہیں آئی۔ بہت ساری آندھیاں آئیں، بہت سارے طوفان آئے، اور بھی آندھیاں شاید آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن تمہاری دوستی کو سلام نہ پیش کروں تو بخل ہوگا کہ اب بھی چھوٹے سے نوٹس پر آپ والہانہ آ جاتے ہیں۔ آج تم سے چندہ مانگتا ہوں، کیا خیال ہے؟ دیں گے؟ لو میرے بھائی کو دیکھو، بابا بیٹھ جا یار، یہ چندہ نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹھ جا۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ یہ تو ہمارا بھائی ہوا۔ میں آپ سے قربانی مانگتا ہوں آج، صدیقہ کائنات کی ناموس کے تحفظ کے لیے کتنی جوانیاں ہیں جو علم الدین کے ذوق شہادت سے سرشار ہو کر میرے سامنے کھڑے ہوں اور وعدہ کریں کہ ہم اس مقدس نام کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے اس راستے میں ہماری جان چلی جائے انشاءاللہ۔ میں نہیں، سنو میری بات، سنو میری بات، میری بات سنو، جو میرے ہیں وہ میری بات سنے، جو میرے ہیں وہ میری بات سنے، جو میرے ہیں وہ میری بات سنے، اور جو میرے نہیں ہیں وہ شور مچائیں۔ کہو، جو میرے نہیں ہیں وہ شور مچائیں، اور جو میرے ہیں وہ چپ ہو کر میری بات سنے۔ ابھی ریفرنڈم ہو جائے، لیڈریاں مت چمکاؤ، بیچ میں اپنے نمبر مت بناؤ۔ ہماری تعمیری جدوجہد میں، ہماری تعمیری جدوجہد میں اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ نئے نئے راستے مت ڈھونڈو، اور اگر نئے راستے ڈھونڈو گے تو اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، شعور بھی دیا ہے، ہم پیران پارسا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔
مچاؤ شور. قربانی چاہتا ہوں. شور مچانے سے کیا ہوگا؟ صرف نیندی چمچے گی تمہاری. مجھے قربانی چاہیے، عمل چاہیے، عمل. اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری 20 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ایثار اور قربانی کے ہر مرحلے پر اپنے آپ کو پیش کیا. تاریخ ختم نبوت سے لے کر تاریخ نظام مصطفیٰ سے لے کر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قربانی چاہتا ہوں تم سے. جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے. قربانی اس لیے میں ان دوستوں سے کہ جو متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ہماری اس جدوجہد میں شامل ہیں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان، جو اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں نمائندہ تاریخ ہے مسلمانان اہل سنت کی، اور یہ ہمارے نوجوان سپاہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و ناموس پر مر مٹنے والے، صرف نعروں پہ گزارا کرنے والے نہیں، جان دینے والے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ہمارا سفر عشق و مستی کا سفر، ہمارا سفر بدر و احد کے مجاہدین کے نقش قدم پر چلنے والا سفر، ہمارا سفر قادسیہ، مدان، شاملی اور بالا کوٹ کے مجاہدین کے نقش قدم پر چلنے والا سفر، تعمیری سفر، تعمیری سفر. اس سفر میں ہم آپ کو اپنے ساتھ شامل دیکھنا چاہتے ہیں. نماز کے بعد سب نے بیٹھنا ہے، اور جو ادھر ادھر جائے اس کو غور سے دیکھنا. نماز کے بعد پکڑنا نہیں ہے، غور سے دیکھنا ہے. اگر اینک جیب میں ہو تو اس کو لگا لیجئے میری طرح کہ یہ چاہ جو رہا ہے یہ ہے کون. کہنا کچھ نہیں ہے، صرف اس کو غور سے دیکھ لینا ہے. نماز کے بعد سنتیں مجاہدانہ رفتار سے پڑھیے. حضرات صوفیاء کرام کی طرح کہیں اصل کی نماز سنتوں ہی میں نہ ہو جائے. مجاہدانہ رفتار سے سنتیں پڑھیے اور پھر میرا اعلان سنیے. اعلان اس وقت تک اللہ مجھے زندہ رکھے کہ ہم نماز پڑھ لیں، اور سنتوں کے بعد میں اعلان کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.